میرے بھائیوں، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے یعنی روح نکالنے کی ڈیوٹی کب اور کس طرح ملی؟ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قدرتی سسٹم ہے کہ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں کپ کپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخر ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں دی گئی تھی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان سے جڑے کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت و قوت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور کروڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا حضرت اسرائیل کو بھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روح قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تھا تو جبریل کو رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ایک مٹھی مٹی زمین سے لے آؤ۔ اللہ کا حکم پاتے ہی جبریل علیہ السلام آسمان سے فوراً زمین پر آئے، اور جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے وہاں سے انہوں نے چاہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لے، لیکن زمین نے ان کو قسم دی اور کہا، جبریل خدا کے لیے یہاں سے مٹی لے کر مت جاؤ، اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد گناہ کرے گی تو عذاب مجھ پر ہی ہوگا، اور اللہ کا عذاب سہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اس کام کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہ بھی مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو بھی زمین نے مٹی لینے سے منع کیا۔ تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو جس کی قسم مجھے دے رہی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کا حکم نہیں توڑوں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی مٹی زمین سے لے لی اور پھر آسمان پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے کہ میں نے اس مٹی کو زمین سے زبردستی لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس مٹی سے انسان پیدا کروں گا اور اس کی جان نکالنے کی ذمہ داری تجھ ہی کو دوں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم نہ کر، میں تمام مخلوق کا مالک ہوں، میں ہر ایک موت کی کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر دوں گا، ہر شخص کی موت کسی نہ کسی کے بہانے سے ہی ہوگی اور وہ تجھے دشمن نہ سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو جبریل کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبریل زمین سے مٹی لینے گئے تو مٹی نے کہا، تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، تم یہ مٹی لے کر نہ جاؤ، اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ جھگڑا فساد کرے گا اور خون بہائے، اور اس گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سن کر جبریل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا، اے اللہ، جب اس نے تیرے نام کی قسم دی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ میکائیل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما بردار کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے کچھ مٹی لے لی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو تو اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تجھے برا بھلا نہیں کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے
कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, इस घर में तुझे किसने आने दिया? उसने कहा, घर वालों ने। आपने फरमाया, बेशक घर के मालिक को ये इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मलकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी कुछ निशानियाँ बताई गई है, लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही है। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नुकीले तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ ले आए। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे वो शक्ल दिखाइए जिस शक्ल में आप काफिरों के पास जाते हैं। उसने कहा कि ये देख पाना आपकी ताकत से बाहर है। आपने फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो एक काले शक्ल के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप बेहोश होने से जैसे हो गए और उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप ये बताइए कि आप मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आपने ये मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन आपको इस हालत में देख ले तो उसके लिए यही काफ़ी है। तो पता चला कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए अलग होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए अलग शक्ल होती है। तो मेरे भाइयों, रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में जाना और उनकी रूह कब्ज करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। हज़रत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे और एक देहाती शक्ल की तरफ आपके दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर अर्ज करने लगे, अस्सलाम वालेकुम, मुझे अंदर आने की इजाज़त है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए और रसूलों को अपनी जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज़ दी तो हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझ पर हर कदम पर अजर दे। मगर थोड़ी देर गुजरने के बाद उन्होंने फिर आवाज़ दी कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ? मुझे ज़रूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुन ली। फरमाया, ए फ़ातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया तो उसने तीसरी बार आवाज़ दी जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तू जानती है कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को ख़त्म करने वाली है, जमा को बिखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाली है, बच्चों को यतीम करने वाली है, ये घरों को वीरान और कब्रों को आबाद करने वाली है, ये मलकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, अंदर आ जाइए। तो मलकुल मौत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तुम सिर्फ मुझे देखने आए हो या मेरी जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ और आपकी रूह आपकी इजाज़त के बगैर ना लूँ। अगर आप इजाज़त दे तो ठीक है, वरना मैं अपने रब की तरफ लौट जाऊँ। तो मेरे भाइयों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दूर की बात है, उनकी इजाज़त के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाज़त नहीं लेता,
لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو اندر جانا، اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑی ہو کر اجازت مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دے تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، کچھ انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلا چھوٹ دے دیا ہے کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو، اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دے تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہوگی، اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چلا جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں عزرائیل علیہ السلام کی وہ شکل صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم نے پوری کوشش جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔